الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام و درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر میں گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ مہمان جتنا زیادہ شان والا ہو، عزت والا ہو، مقام و مرتبے والا ہو، اس کا استقبال بھی اسی لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ ایک مہمان قریب سے آ رہا ہو، اس کے لیے استقبال کا اور انداز ہوتا ہے، ایک دور سے آ رہا ہو اس کے استقبال کا انداز اور ہوتا ہے۔ ایک مہمان ہر ہفتے آتا ہے، ہر مہینے آتا ہے، اس کے استقبال کا انداز اور ہوتا ہے، اور ایک مہمان سال میں ایک بار آتا ہے، اس کے استقبال کا انداز اور ہوتا ہے۔ اور پھر آنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے وہ کتنے عزت والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنے مقام و مرتبے والا ہے، پھر اسی حساب سے ہی اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے، اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان جو آ رہا ہے، پہلے اس کا تعارف آپ سن لیجئے، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کا استقبال ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ سال میں ایک بار یہ مہمان آتا ہے،
اور ہمارے لیے بہت کچھ لے کے آتا ہے، رحمتیں بھی، برکتیں بھی، بخشش بھی، جہنم کی آگ سے آزادی بھی، جنت کا داخلہ بھی، خوشیاں، خوشحالیاں، آسانیاں اور بہت کچھ لے کر آتا ہے۔ اور یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا تعارف خود رب العالمین نے قرآن کریم میں کروایا، جس کا تعارف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے کروایا، جس کا تعارف خود رب العالمین کروائیں، جس کا تعارف خود رحمت للعالمین کروائیں، اس آنے والے کی شان اور عظمت کتنی بلند و بالا ہوگی۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کے بارے میں اس انداز میں تعارف نہیں کروایا جس انداز میں رب العالمین نے ماہ رمضان کا تعارف کروایا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا شوال وہ مہینہ ہے، ذوالقعدہ وہ مہینہ ہے، ذوالحج وہ مہینہ ہے، محرم وہ مہینہ ہے۔ کسی مہینے کے بارے میں یہ خصوصی انداز قرآن میں نہیں ملتا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ایسی کتاب جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے، اور جس میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم کا اس مہینے میں نازل ہونا بھی اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، اور اس مہینے کا تعارف رب العالمین کا قرآن میں کروانا بھی اس کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ماہ رمضان سے کچھ دن باقی تھے، صحابہ کرام کو بلایا، آپ نے فرمایا آتاکم شہر رمضان شہر مبارک۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، موضوع شان رمضان، مقام رمضان، عظمت رمضان ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھیو اتاکم شہر رمضان، ماہ رمضان آنے والا ہے، شہر مبارک جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، اس کا قیام کرنا سنت ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو خیر ہی خیر، برکت ہی برکت والی رات ہے، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ رات اسی مہینے میں آتی ہے جس کو ماہ رمضان کہتے ہیں۔ رسول اللہ کا خاص طور پہ اس موضوع پہ خطبہ دینا، لوگوں کو آگاہ کرنا بھی اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ پورے سال میں رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یوں سمجھیں 84 سال یا 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف ہو اور ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف ہو، برابر نہیں ہے۔ فرمایا خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر ہے۔ اور وہ رات کس مہینے میں آتی ہے؟ ماہ رمضان میں، کسی اور مہینے میں نہیں آتی۔ تو یہ خصوصی عظمت اور فضیلت اللہ نے ماہ رمضان کو عطا فرمائی۔
عبادات میں روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ اس کے بعد آپ کے بعد کسی اور سے مجھے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم، روزے رکھا کر۔ اس نے کہا کوئی اور عمل؟ آپ نے فرمایا روزے رکھا کر۔ اس نے کہا کوئی اور عمل؟ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے رکھا کر، روزے جیسا اسلام میں کوئی اور نیک عمل ہے ہی نہیں ہے۔ اتنا عظیم الشان عمل روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کسی اور مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دے دیتا، لیکن پروردگار نے پورا مہینہ مسلمانوں کو کہ ہر عاقل بالغ مرد عورت نے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، ساتھ فرما دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس کے پورے مہینے کے 29 یا 30 روزے رکھنا اللہ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے؟ وہ ایک ہی مہینہ ہے جس کا نام ماہ رمضان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس مہینے میں صرف روزے رکھنا ثواب کا کام نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام، اس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں روزے رکھتا ہے ثواب بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے، نیکی بھی ملتی ہے، ساتھ فرض بھی ادا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی یہ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جیسے یہ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 11 مہینوں میں کسی مہینے کے شروع ہونے پر یہ خصوصی اہتمام نہیں ہوتا، یہ صرف خصوصی عظمت اگر ملی ہے تو ماہ رمضان کو ملی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ بھی عظمت خصوصی طور پر ماہ رمضان کو ملی۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ماہ رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ عظمت بھی خاص طور پر ماہ رمضان کو ملی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان غلقت ابواب جہنم، جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے جہنم کے دروازوں کو لاک کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، غلقت تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ عظمت بھی ماہ رمضان کو نصیب ہوئی ہے، خصوصی عظمت۔ آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان سلسلت الشیاطین، جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے بڑے بڑے شیطانوں کو، سرکش جنات کو، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ عظمت بھی اللہ نے خصوصی طور پر ماہ رمضان کو عطا فرمائی۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس کے آنے پر اللہ نے آسمان کے دروازوں کو کھولنے کا حکم دے دیا ہے، رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور شیطانوں کو پکڑا جا رہا ہے، جکڑا جا رہا ہے۔ وہ ایک ہی مہینہ ہے شہر رمضان، ماہ رمضان۔ اندازہ لگائیں آنے والا مہمان کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنے مقام والا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے رمضان شروع ہوتا ہے 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دونوں اپنا اپنا اعلان کرتے ہیں۔ ایک اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی تلاش میں رہنے والے
نیکی کے مواقع کو ڈھونڈنے والے، اب نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، اقبل آگے بڑھ، دیر نہ کر۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کے موقع ڈھونڈنے والے، گناہوں کے مواقع تلاش کرنے میں سرگردان و پریشان پھرنے والے، اب ماہ رمضان آ رہا ہے، نیکیوں والا مہینہ آ گیا ہے، گناہوں کی بخشش والا مہینہ آ گیا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی والا مہینہ آ گیا ہے، رب کو منانے والا، بخشش کروانے والا مہینہ آ گیا ہے۔ اقصر، اب حیا کر، شرم کر، گناہوں سے رک جا، گناہوں سے باز آ۔ سال کے 12 مہینوں میں سے سوائے رمضان کے کسی مہینے کی ابتدا میں اس طرح فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ یہ خصوصی عظمت اگر اللہ نے دی ہے تو ماہ رمضان کو دی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یتقى من النار وذلك الليلة، ماہ رمضان میں اللہ کو، اللہ کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم کی سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ایک مشہور ہے، رمضان ٹائم ٹیبل کیلنڈر چلتے ہیں تو وہاں لکھا ہے 3 عشرے، اور پھر ہر 10 کی الگ الگ دعا، اور ایک اور چیز کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ یہ بات مشہور ہے نا، اور آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ نمبر 1، ہر عشرے کی دعا خاص دعا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، یہ عمل من گڑت ہے۔ من گڑت اس کو کہتے ہیں اپنی طرف سے بنایا گیا، یہ دین نہیں۔ پہلے عشرے کی دعا، دوسرے کی دعا، تیسرے کی دعا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، دین میں نیا کام ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات، پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے مغفرت کے، تیسرے جہنم کی آگ سے آزادی کے، یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جس روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ سند کے لحاظ سے سخت ضعیف ہے، اور یہ تقسیم قرآن و سنت کی روح کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے دلائل بھی اس کی تائید نہیں کرتے۔ آپ غور کریں گے نا، پورے مہینے میں سے صرف 10 دن رحمت کے، یہ ماننے والی بات ہے۔ پورے مہینے میں سے 11 سے 20 تک یہ 10 دن بخشش کے، اور پھر 21 سے 29 یا 30 تک یہ 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کی۔ کیا مطلب؟ رحمت صرف پہلے 10 دنوں میں ہوتی ہے، بخشش دوسرے 10 دنوں میں ہوتی ہے، اور جہنم کی آگ سے آزادی تیسرے 10 دنوں میں ہوتی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، کیا اسلام کی روح اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت کو 10 دنوں میں محدود کر دیا جائے؟ مغفرت اور بخشش کو 10 دنوں میں محدود کر دیا جائے، جہنم کی آگ سے آزادی کو صرف 10 دنوں میں محدود کر دیا جائے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ابھی آپ نے سنا تھا، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جیسے رمضان شروع ہوتا ہے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وہ صرف 10 دنوں کے لیے نہیں، پورے ماہ رمضان کے لیے خصوصی دروازے کھولتے ہیں، لہذا پورا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے۔
اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہر رات رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی دعا مانگنے والا وہ دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یسألنی فآتیہ، ہے کوئی سوالی وہ مانگے میں عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا وہ توبہ کرے میں اس کی بخشش فرما دوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صرف 10 دن نہیں، پورا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ اور ابھی ایک اور حدیث بھی آپ نے سنی ہے، للہ یتقی من عذاب النار، اس مہینے میں رب العالمین لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، وذالک کل لیلۃ، 10 راتوں کی بات نہیں ہے بلکہ پورے مہینے کی تمام راتوں میں اللہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ کیا ثابت ہوا؟ پورا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، پورا مہینہ توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش والا مہینہ ہے، پورا مہینہ جہنم کی آگ سے آزادی والا مہینہ ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے جو پورا مہینہ رحمت والا، بخشش والا، جہنم کی آگ سے آزادی والا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب نے قرآن کے نزول کا آغاز کیا، قرآن کو نازل کیا، اور اس مہینے کا نام ماہ رمضان ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک خاتون آتی ہے، آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج پہ جانا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، یا کوئی اور عذر پیش کیا، میری مجبوری ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس خاتون کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اب یہ سال تم حج نہ کرو، آئندہ سال ماہ رمضان میں عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ مَعِيَّ، بے شک ماہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جس سے کسی نے میں محمد کے ساتھ حج کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ عام طور پر تو یہ بات مشہور ہے، ماہ رمضان کا عمرہ اس کا ثواب حج کے برابر ہے، لیکن یہ صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں ان پہ غور کریں، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ، بے شک ماہ رمضان کا جو عمرہ ہے، كَحَجَّةٍ مَعِيَّ، وہ حج کے ساتھ ہے، حج کی مانند ہے، حج کی طرح ہے، آگے مائیہ اس حج کی طرح ہے جو میرے ساتھ کسی نے کیا ہو۔ یہ کون سا مہینہ ہے جس مہینے کا عمرہ اس حج کے برابر ثواب کا حامل ہے جو حج کسی نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان کا، ماہ رمضان المبارک کے اندر جو عمرہ کیا جائے اس کا اتنا ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جن بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے، جو مالدار ہیں ہو سکے تو ہر سال ماہ رمضان میں عمرہ کر کے آئیں، نیکیاں کمائیں، ثواب کمائیں، یہی ثواب، یہی نیکیاں قیامت والے دن ہمیں جہنم کی آگ سے بچوائیں گے۔ اللہ کی راہ میں سے اعمال کو تولا جائے نا، بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں کی تلافی نیک اعمال کے ساتھ ہوگی۔ ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں، ایک میں برائیاں۔ ان برائیوں کی سزا سے کیسے بچا جائے گا؟ جب ایک پلڑے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہو جائیں گے، اور نیکیاں زیادہ کیسے ہوں گی؟ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا سے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی سال ماہ رمضان میں عمرہ نصیب فرمائے۔ جن کا ارادہ ہے وہ آمین کہیں، جو مصروف ہیں وہ نہ کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان میں عمرہ نصیب فرمائے۔ میرا تو الحمدللہ ارادہ ہے
بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اس ارادے کی اسی ماہ رمضان میں تکمیل فرما دے، اور باقیوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب جائیں اور اسی ماہ رمضان میں بیت اللہ شریف میں عمرہ کریں، اور ایک اور دعا کریں کہ اگر ماہ رمضان کے آخری 10 دن جن میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے وہ بھی اگر مکہ پاک میں نصیب ہو جائیں یا مدینہ پاک میں نصیب ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہی پار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد ماہ رمضان میں اپنے گھر کا عمرہ نصیب فرمائے، کہہ دیں آمین یا رب العالمین۔ یہ تو ماہ رمضان کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ دیکھیں ماہ رمضان کی جس نے قدر کی ہے، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، یہ ماہ رمضان اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جس نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو معراج کی رات دیکھا تھا جن کے اوپر بڑا تشدد ہو رہا تھا، جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ پوچھا گیا ان کا قصور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں نمازوں کے وقت جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے اور یہ پورے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، روزوں کو پورا نہیں کیا کرتے۔ امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لا رہے ہیں، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کا۔ صحابہ کرام نے اس بات کو نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو منبر پہ تشریف لایا کرتے تھے لیکن آمین نہیں کہتے تھے، کیا وجہ ہوئی ہوگی، کیا معاملہ پیش آیا ہوگا؟ عرض کیا رسول اللہ یہ خلاف معمول جو آپ نے آمین کہی ہے اس کی وجہ بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں منبر کی طرف آنے لگا آسمان سے فرشتوں کا سردار جبرائیل اترا اور میں نے پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا جبرائیل نے ایک بد دعا کی اور اس کی بد دعا پہ میں نے آمین کہا۔ میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل نے بد دعا کی، میں نے اس کی بد دعا پہ آمین کہا۔ میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل نے بد دعا کی، میں نے اس کی بد دعا کے اوپر آمین کہا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی بد دعا تھی؟ جو غالباً جمعہ کا دن ہے اور برکت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑی بھی جمعہ والے دن ہے، اور رسول اللہ کے منبر پہ چڑھتے ہوئے جو بد دعا کی گئی ہے اور بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے اور اس بد دعا پہ آمین کہنے والے نبیوں رسولوں پیغمبروں کے سردار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل نے کہا بعودا او راغم انف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس بندے کا ستیہ ناس ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ بندہ جہنم کی آگ کا مستحق ہو جائے، رب کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ کون؟ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے آپ کا نام اسم گرامی آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ کے ذکر پر درود نہ پڑھے۔ آپ فرماتے میں نے کہا آمین، یا اللہ جبرائیل کی بد دعا کو قبول فرما۔
جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے پھر بددعا کی، اس بندے کا ستیہ ناش ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ تباہ و برباد ہو، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ جہنم کا مستحق ہو جائے، جنت سے محروم ہو جائے، رب کی رحمت سے بھی محروم ہو جائے۔ من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخلہ الجنت او کما قال، فرمایا وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کو اللہ نے والدین کی خدمت کا موقع دیا ہے، والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، اس کی خدمت کی ضرورت مند ہے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، لیکن ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، وہ بندہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین، اے اللہ جبرائیل کی بددعا کو قبول فرما۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے کہا اے اللہ وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے، اس بندے کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ بندہ رب کی رحمت سے جنت سے محروم ہو جائے، جہنم کا حقدار بن جائے، رب کی رحمت سے محروم اور دور ہو جائے۔ بعدا رغم انف رجل، وہ بندہ کہ دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، جس بندے کی زندگی میں ماہ رمضان آ گیا، یوں سمجھیں جس کو رب نے رمضان کا مہینہ نصیب کر دیا، وہ توبہ کر کے، نیک اعمال کر کے، حقوق و فرائض کی ادائیگی کر کے، رب کو منا کے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا لیکن یہ بخشش سے محروم رہا، یہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آمین، یا اللہ جبرائیل کی بددعا کو قبول فرما۔ اب جس نے اس مہینے کی قدر کی، اس کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کی بخشش فرما دیں گے، اور جب بخشش ہو جائے گی جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کو عذاب بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی وہ ذلیل رسوا ہوگا، تباہ و برباد ہوگا، اس کی ہلاکت، تباہی، بربادی اور اس کی ناک خاک آلود ہونے کی بددعا فرشتوں کے سردار نے کی ہے، اس پہ آمین نبیوں کے سردار نے کی ہے۔ اس دعا کی، اس بددعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آنے والے مہمان ماہ رمضان کی قدر کرنے کے لیے اور اس میں عبادات کو سر انجام دینے کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں فرائض کی ادائیگی میں اور عبادات میں کوتاہی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ سبحان ربك رب